امہات المومنین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حافظہ قرآن ہے، قرآن مجید کو آپ نے حفظ کر لیا تھا۔ حضرت ام سلمہ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں آدھا دین لینا ہے تو میری عائشہ سے لینا۔ ایسے نہیں فرمایا تھا، بلکہ اس لیے فرمایا تھا مسلمانوں سنو، اگر پوری امت میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں، پوری امت میں جو سب سے پہلے قرآن مجید کے حافظ ہوئے ہیں، حافظ ہونے کا شرف ملا ہے، وہ مردوں کو نہیں ایک عورت کو شرف حاصل ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو اپنے وقت کی حافظہ بھی ہے، مجتہدہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، اور رسول گرامی بابکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار بیٹی بھی تو ہیں حضرت ابو بکر کی، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے شہزادی۔ امت میں سب سے پہلے افسوس کا ایک مقام ہے، اہل فکر بیٹھے ہوئے، میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے اس چینل تلے سامعین کو، سننے والوں کو ایک فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر دور دور تک جائیں کہ بنات کے لیے، بچیوں کے لیے حفظ قرآن کا کوئی مدرسہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ سنیوں میں قرب و جوار میں کوئی ایسا، اور بلا سے یہ بات مشہور ہو گئی، نہیں عورتوں کو قرآن کا حافظہ نہیں، قرآن کی جو ہے حفظ نہیں کرانا چاہیے، عورتوں کو قرآن کی جو حافظہ نہیں ہونا چاہیے۔ حیرت کی بات ہے کہ کائنات میں نبی کی امت میں سب سے پہلے اگر کوئی حافظ ہوا ہے تو وہ کوئی مرد نہیں بلکہ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہوئی ہے۔ امہات المومنین میں سے تین جب قرآن کی حافظہ ہے، یہ کس نے کلیہ جو ہے بنایا؟ اور قرآن، ارے بابا جس سینے میں آ جاتے ہیں، جانتے ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس سینے میں قرآن آ جاتا ہے نا، اگر عامل ہو جائے تو سینے پر کبھی ہارٹ کا دورہ نہیں آئے گا، ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا کبھی اس کو۔ برکتیں بابا، قرآن مجید کی برکتیں۔ شان یہ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن رسول رحمت کے مقدس سینے کا واسطہ ملا ہے کہ حضور کے طفیل، آپ کی امت کا ایک ادنا طالب علم، ادنا امتی 10 سال کا بچہ بھی قرآن مجید کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے۔ یہ حضور کی رحمتوں کا سہارا ہے۔ یہ فکر کیسے معلوم نہیں عام ہو گئی کہ بچیوں کو، اس لیے اہل سنت کو بیدار ہونا چاہیے۔ میں ہندوستان کے تمام سنی دانشوروں کو یہ فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بچیوں کے دارالتحفیظ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یاد رکھیں، جب بچی حافظ قرآن ہوگی، جب دین چولہے تک جائے گا، گھر میں کوئی یزیدی پیدا نہیں ہوگا، گھر میں کبھی کوئی یزیدی پیدا نہیں ہوگا بابا۔ اور اقبال نے کہا ہے نا، اقبال سے پوچھا گیا تھا معاشرہ بہت جو خراب ہو رہا ہے کیا کرے، اقبال نے کہا تھا اچھی ماں دے دو، اور اچھی ماں سے یہ اس پر توجہ دینی چاہیے۔ تو قرآن مجید کے حفظ کا جو ہے آپ دیکھیں صحابہ کرام کس طرح سے سب تک لے جا رہے ہیں، ہر صحابی قرآن مجید کو، یہاں قرآن پڑھ رہے، وہاں مسجد نبوی میں درسگاہ قائم کی گئی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہے فرماتے ہیں ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لائے۔ ذرا آپ سوچے وہ کیا ماحول ہوگا، کیسا زمانہ کہ صحابہ بیٹھے ہوئے، ذرا آنکھیں بند کر لے چشم تصور میں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جیسے سراپا ادب ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، سرکار تشریف لائے، کہا کیا چل رہا ہے، کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اور ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کو سب سماعت فرما رہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں. اس جملے کو آپ غور سے سنیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں جن کی مجلس میں مجھے بھی بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اتنا فرمانے کے بعد نبیوں کے امام بھی اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا حافظ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے؟ سنو، اللہ نے حضرت جبرائیل کے علاوہ حافظ قرآن ہونے کا شرف کسی فرشتے کو عطا نہیں فرمایا ہے. کوئی فرشتہ حافظ قرآن نہیں ہے سوائے حضرت جبرائیل کے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ گھر میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت کو سننے کے لیے کہیں بھی آپ پڑھے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. حضرت میں حضور کے زمانے میں جو قرآن مجید کا جو میں نے کہا تھا نا کہ حضور کے زمانے میں علم سفینوں میں بھی تھا، قرآن سفینے میں بھی تھا اور سینوں میں بھی تھا. سفینوں میں بھی تھا اور سینوں میں بھی تھا. میں سینوں کا آج جو ہے آج کی اس گفتگو میں ربانی انتظام کیا تھا اس پر گفتگو کر رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن جو پہنچا وہ متواتر نہیں تھا. حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، اچھا وہ وسیم رضوی، وہ ظالم شیطان، وہ خبیث مردود. حالانکہ دیکھو یہ حسین پاک کی محفل ہے. پاک محفل میں پاک لوگوں کی گفتگو ہونی چاہیے. لیکن مسلمانوں یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کہتے ہیں لا الہ، پہلے رد کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں. تو اگر کوئی اسمان کی عظمت پر اگر کوئی حملہ کر رہا ہے، لاتوں کا بت ہے تو اسے لاتوں سے جواب دینا چاہیے. لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم علمی جواب نہیں دے سکتے، ہم تحقیقی جواب نہیں دے سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ، کرب و بلا کی دھرتی پر ایک حسین تھا، اب تو پوری دنیا میں کروڑوں غلام حسین موجود ہیں. یہ تھوڑی ہوگا بابا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آسمانی انتظام دیکھیں آپ کیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق رات میں قرآن مجید کے حافظ ہو چکے ہیں، عثمان غنی حافظ ہو چکے ہیں، مولا علی حافظ ہو چکے ہیں. یہ انتظام. حضرت عبادہ ابن صامت ایک صحابی رسول اللہ کے بیت المقدس کی سرزمین پر مسجد اقصی سے متصل قبرستان میں آپ کا مزار ہے، مجھے زیارت کا شرف حاصل ہے. یہ وہ صحابی تھے جن کو مسجد نبوی میں حضور نے ڈیوٹی لگا دی تھی. بعض صحابہ تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہیں مسجد نبوی میں بیٹھنا ہے اور لوگوں کو قرآن مجید سکھانا ہے، تعلیم دینی ہے. صحابہ کرام کا عظیم جو ہے مزاج تھا، ان کا بس رات دن یہی کہ کس طرح سے جلدی ہمیں قرآن جو ہے حفظ ہو جائے، قرآن کے ہم معنی اور مفاہیم کو. وہ فارغ البال تھے. اللہ اکبر. حضرت عبادہ ابن ثابت پڑھا رہے تھے. جب ایک صحابی مکمل حافظ ہو گئے، انہوں نے قرآن مکمل کر لیا، بہت خوش ہو گئے. انہوں نے ایک کمان، تیر اور کمان ہوتی، کمان جانتے ہیں نا، قوسین جن کو کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو انگریزی میں؟ ایرو. صرف کمان ایرو تحفے میں پیش کی. کسے؟ حضرت عبادہ ابن صامت کو دوسرے صحابی جنہوں نے قرآن پڑھ لیا تھا مکمل، انہوں نے لے لیا. لینے کے بعد حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے تحفہ سمجھ کر اسے قبول کر لیا ہے، اور چونکہ یہ آلے جہاد ہے، یہ آلے جہاد کا آلہ ہے، اس کے لیے اس کے لینے میں حرج نہیں. لیکن پھر ان کے دل و دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ تو میری اپنی سوچ ہے، یہ تو میرا اپنا معاملہ ہے، لیکن سراپا رحمت اللہ کے رسول جلوہ بار ہے، کیوں نہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. کہا میں نے لے تو لیا ہے لیکن مجھے کچھ شبہ ہے، میں حضور سے ضرور پوچھوں گا. یہ کون صحابی ہے؟ حضرت عبادہ ابن صامت. مسجد نبوی میں جو حضور نے مدرسہ قائم کیا تھا وہاں کے مدرس ہیں، صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے. کئی صحابہ تھے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ، جو جس ڈیوٹی پر آپ نے، کہتے میں نے کو قرآن مجید حفظ کرا دیا، پڑھا دیا، قرآن مجید کی تعلیم اسے دے دی، تحفے میں
میں نے یہ سمجھ کے کہ یہ تو آلے جہاد ہے، تو کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ توجہ دیں آپ، رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسے حدیث قوسین کہا جاتا ہے، عربی میں قوسین جو ہے کمان کو کہتے ہیں۔ حدیث قوسین اور حدیث قوس سے بھی جو ہے بعض محدثین نے تعبیر کیا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادہ اگر جہنم کی توق اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے، اس تحفے کو قبول کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبادہ نے وہ کمان لوٹا دی کہ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ان حافظوں کو یا ان دین فروشوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں جو قرآن کا سودا کرتے ہیں، ان مقررین کو بھی دعوت دے رہا ہوں جو اپنے تقریروں کا، یا ان نعت خانوں کو بھی جو پیسے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، شریعت کا سودا کرتے ہیں۔ دین کو پیشہ نہ بناؤ، دین کو پیشہ نہ بناؤ، دین کی خدمت کرو۔ اللہ فرماتا ہے ایسی جگہ سے روزی تیرے گھر میں پہنچاؤں گا تو گمان بھی نہیں کرے گا، تو گمان بھی نہیں کرے گا، روزی کے ایسی نہریں تیرے دروازے تک اللہ فرماتا ہے بہا دوں گا، ایسی برکتیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں دعوت فکر دے رہا ہوں اور ہلکی تنقید کر رہا ہوں، آپ اس تنقید کو نہ کریں۔ عوام کو اس سلسلے میں نہیں پڑھنا چاہیے، بس سنے خاموش رہے، کیونکہ یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر اگر ادارے اور ہمارے دارالعلوم اور علماء نہ ہوتے تو ہماری مسجدوں میں اذانیں نہ ہوتی، ہے نا۔ تنقید کے لیے جو ہے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو نشتر لگاتا ہے وہ قاتل نہیں ہوتا ہے۔ میں قتل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کی کر رہا ہوں، اور اللہ سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ علماء، ہمارے وہ مبلغین یا دین کا کام کرنے والے جو قرآن مجید کو چادریں بنا بنا کر بیچ رہے ہیں، حدیث مصطفیٰ سے انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، لیکن عوام کو بھی چاہیے خیال رکھیں، عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں۔ کوئی تم سے دستے سوال، حضور کا نائب اگر تمہارے سامنے دستے سوال دراز کر رہا ہے تو یاد رکھیں یہ تمہارے حق میں اچھی چیز اور ہمارے حق میں یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہر کیف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، اور حفاظت کا معاملہ ایسے ہوا کہ پوری دنیا میں آج 1400 سال سے لے کر اب تک 1 گھنٹہ کوئی بتا نہیں سکتا کہ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ کہیں رکا ہو۔ میں صرف بمبئی کی بات نہیں، ارے صرف حرمین طیبین، مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جائیں، میں مشاہدے کی بنیاد پر ایک چیلنج پوری دنیا کو، بالخصوص RSS کے کتوں کو یہ چیلنج دینا چاہ رہا ہوں، سوامی کو چیلنج دینا چاہ رہا ہوں جو کہتا ہے کہ قرآن کو مٹاؤں گا، تیرے باپ کے گھر کی کتاب ہے کیا بابا؟ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جانتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی قرآن کی تلاوت نہیں رکی ہے، 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ۔ صرف طواف کے وقت یہ ہے یا نماز کے وقت، صرف نماز کے وقت کیا ہوتا ہے قرآن مجید بند کر دیا جاتا ہے، لیکن قربان جائے کہ اللہ نے قرآن مجید کو نماز کی حالت میں بھی پڑھنا کہیں واجب قرار دیا ہے، کہیں حصہ فرض قرار دیا ہے۔ ہمارے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض، اور عند الاحناف واجب ہے۔ دن میں 5 وقت اگر فرض نمازیں دیکھیں 17 رکعتیں، ہر رکعت میں کم سے کم سورہ فاتحہ، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، نماز میں بھی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ کا قرآن اللہ کی طرف سے جب آیا، عوام تک پہنچا، دنیا تک پہنچا، تلاوت کا آغاز ہوا، اور ایسا آغاز ہوا دل نہیں بھرا، تلاوت ہوتی جا رہی ہے، تلاوت بڑھتی جا رہی ہے، خلوت میں پڑھ رہا ہے، جلوت میں پڑھ رہا ہے، سفر میں پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، نمازوں میں پڑھ رہا ہے، منبر پر پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ رکا 1400 سال سے۔ قرآن کی تلاوت کا جو سلسلہ چل پڑا، کبھی غور کیا آپ نے اس بات پر؟
مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں ہر سیکنڈ پر 24 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. جسے دیکھنا ہے جائیں، اور کئی احباب تو گئے بھی ہوں گے وہاں پہ. اللہ سبوں کو در رسول کی بار بار حاضری دے دے. قرآن کے طفیل اللہ سبوں کو در رسول کی زیارت کرے. آپ جا کے اس نقطے کو آپ دیکھیں خاص طور پر. یہ تو صرف میں نے مسجد نبوی اور مسجد حرام کی، اور صرف ہندوستان ہی آپ دیکھ لیں کہ لاکھوں قلعے، لاکھوں مدرسے، ماشاءاللہ حفظ قرآن کی تعلیم وہاں پر ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور تنہا کچھ تو ایسے ہیں کہ 2 رکعت میں آپ جائیں گے وہاں پر مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں آج بھی 2 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر دیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے ایک صاحب سے ملاقات کی ہے، میں حیران تھا. 1 سال گیا، دیکھا کہ گھنٹوں ہو گئے ہیں لیکن کعبے کے سامنے کھڑا. میں سوچتا تھا کہ آخر یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ میں اس کے بغل میں جا کر بیٹھ گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ کون سی نماز ہے، یہ کون سی نماز کا طریقہ ہے. جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ الحمدللہ پورا قرآن مجید جو ہے رات میں شروع کرتا ہوں، اور فجر میں صبح صادق تک کیا کرتا ہوں، 2 رکعت میں قرآن مجید کی تلاوت کا انتظام. دیکھیے اللہ نے کیسا انتظام فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کفار و مشرکین یہود و نصارہ یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے اللہ نے حفاظت کے ایسے اسباب پیدا فرمائے، ایسے اسباب. کروڑوں حافظ پوری دنیا میں. اب جانتے ہیں 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میرے مدرسے میں دلی سے قرآن مجید ضرورت تھی، طلباء کو حفظ قرآن کی، حافظ قرآن کی ضرورت تھی. میں نے 150 قرآن مجید منگوائے، کسی صاحب نے بھیج دیے ایصال ثواب کی نیت سے اپنے والدین کے لیے. تو چند دنوں تک پڑھتے رہے طلباء اس سے، لیکن 20ویں پارے کے بعد ایک جگہ پر قرآن مجید کی کتابت میں کہیں یعلمون تعلمون ہو گیا تھا، غلطی آ گئی تھی. 150 قرآن 2 غلطیاں تھی اس طرح سے، اور ایک جگہ پر غلطی تھی. اساتذہ وہاں تک پہنچے نہیں تھے، طلبہ جو پڑھ رہے تھے. ایک طالب علم مکمل حافظ ہو چکا تھا اور دور کر رہا تھا. اچانک نگاہ گئی، شک ہو گیا کہ نقطے اوپر کے نقطے نیچے آ گئے ہیں، نیچے جو نقطے ہونے چاہیے آگے پیچھے ہو گئے ہیں. قرآن مجید کی کتابت میں فوراً آیا، کہا سید صاحب غلطی نظر آ رہی ہے، ذرا دیکھے تو صحیح. قرآن مجید کی آیت تو ایسی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں محو حیرت تھا کہ 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب پر جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کی حقانیت اور حفاظت کا انتظام دیکھے کہ 1400 سال کے بعد ایک 15 سالہ طالب علم اس غلطی کو پکڑ لیتا ہے. فوراً میں نے دہلی میں رابطہ قائم کیا، کہا کہ تمہارے دارالاشاعت سے 150 کے 150 قرآن مجید میں نے لپیٹ دیے اور کہا ان کو واپس لو اور اس کی پرنٹ واپس، اور اگر تم نے اس کو پھر سے شائع کیا یا جو چھپے ان کو تو کلپ بنا کے ڈال دوں گا. گڑبڑ نہیں کرنا. کاروباری ہوتے ہیں نا بابا، اللہ ہدایت عطا فرمائے. خیر انہوں نے خیر مقدم کیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن ہم نے اتارا، اس کی حفاظت ہم کریں گے. اب حضرت ابوبکر صدیق، میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں جو قرآن ملا یہ صحابہ نے دیا ہے، لیکن یہ تقریری قرآن تھا. یہ تحریر میں کب آیا؟ یہ تحریر میں کب آیا؟ رسول گرامی باباقار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں پورا قرآن مجید لکھا جا چکا تھا. یہ کل کی گفتگو کی تمہید ہے، اور کل کی گفتگو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی خدمت قرآن کے حوالے سے آپ تو میں نے حفاظت کا جو ہے معاملہ پیش کیا ہے کہ حضور کے زمانے میں پورا قرآن تحریر میں آ چکا تھا لیکن ایک جگہ پر جمع نہیں تھا. تو یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے تحریری شکل میں یہ کیسے پہنچایا ہے؟
اس پر انشاءاللہ کل گفتگو. آج قرآن مجید سے ہم نے آغاز کیا ہے. یاد رکھیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے. اگر حسین کو ڈھونڈنا ہے تو جہاں قرآن ہوگا، قرآن کی تعلیمات ہوگی، وہاں حسین کو اور اہل بیت کو ڈھونڈنا، اور جہاں قرآن ہوگا وہاں میرے اہل بیت ہوں گے. لن یتفرقا، کبھی جدا نہیں ہوں گے. حتی یردا علی الحوض، حوض کوثر پر آ کر ملیں گے. قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے. ساتھ رہنا ضروری ہے. جو اہل بیت قرآن سے ہٹ گیا، نقطہ ذہن میں رکھیں. سیدوں اپنی اصلاح کر لو. حدیث پاک میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، ساتھ رہنا ضروری ہے. اور جن سادات کا قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کے دیے ہوئے عقیدے سے عقیدہ بدل گیا، وہ حوض کوثر پر نہیں ہوں گے بابا. یہ بھی ذہن میں رکھنا. سیادت کا خمار اچھا نہیں. نسبت بہت بڑی چیز ہے. امام شافعی فرماتے ہیں ما کان لی قیمت ما لم یقع بی، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. سادات ہو، علماء ہو، اہل ایمان ہو، جس کو جو ملا ہے نسبت رسالت کی وجہ سے ملا ہے، حضور کی نسبت سے ملا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت اور قرآن کبھی الگ نہیں ہوں گے. اے سادات، تمہارا قرآن کی تعلیمات پر رہنا ضروری ہے. جب یہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی ساتھ ساتھ. اس خمار میں نہ رہنا کہ پیدرم سلطان بود. خمار اچھا نہیں. حسین اور یہ عالم تھا تلاوت کا یہ سلسلہ. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کے حوالے سے روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کریم میں 65 مرتبہ قرآن مجید آپ ختم کیا کرتے تھے. فاطمہ کے حضور کا گھرانہ، سیدہ کے شہزادے. تو قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا؟ آج سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیں بہت سارے قرآن مجید پر حملے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک بڑا حملہ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے معاذ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں خیانت کی ہے. اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اور کل کی گفتگو بہت اہم ہوگی کہ خلفائے راشدین نے قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے کتنی احتیاطات برتے ہیں، ہے نا. اور میں نے بتا دیا کہ قرآن مجید حضور کے زمانے میں بالکل لکھا جا چکا تھا پورا، لیکن ایک جگہ پر محفوظ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فہم قرآن عطا فرمائے. خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت کی سچی محبتیں عطا فرمائے، اور فکر حسین کو، فکر حسینیت کو عام و تام کرنے کی ہمیں سعادتیں عطا فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا کروڑوں درود، دافع جلا بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا درود. دل کرو ڈھونڈا میرا وہ کفے پاچا دسا، دل کرو ڈھونڈا میرا وہ کفے پاچا دسا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود. یہ سو قتلا ملف کر دو
صارف کے سو قتلا ملف کر دو بلا منصرف لا کے تھے تیرلا تم پہ کروڑوں درود آگو راگے شیراز بندوں کی کتنی بساط آگو راگے شیراز بندوں کی کتنی بساط المدد ہے رہنما تم پہ کروڑوں درود المدد ہے رہنما تم پہ کروڑوں درود شافیوں نافی ہو تم کافیوں وافی ہو تم شافیوں نافی ہو تم کافیوں وافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا کیجئے آنکھ عطا اس میں ضیا کیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کر